بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 2 جو ہے، پہلے ہم نے کویسچن پہ پہلی ویڈیو بنائی ہے، اب ہم پارٹ 2 کی بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ سر آپ نے جو سوالوں کے بارے میں کہا ہے، کیا ایسی کوئی ٹیکنیک بھی ہے کہ جس سے سوال ہم بنا سکیں، ان کی کوالٹی یا ان کی چیک کر سکیں اور ایویلیویشن اسیسمنٹ کر سکیں؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ تو میں اس میں بھی وہ اپنی پہلی ٹیکنیک استعمال کروں گا کہ جیسے پوری تفصیل بیان کر دوں گا، اس کے بعد سلائڈیں آپ کے سامنے سے گزاروں گا، تو جہاں کوئی ضرورت ہوگی سلائڈ کو روک کے جو ہے میں اس کی وضاحت کروں گا، یا آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کو رسپانس کروں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ وہ ٹیکنیک جو سوال بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں QFT، اور یہ ایبریویشن ہے کویسچن فارمولیٹنگ ٹیکنیک۔ اس میں جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ایک سائیکلک پروسیس ہے، جس میں ہم سوال جو ہیں وہ بنا کے کوالٹی ایشورنس تک لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو اس کے بعد یہ جو بھی سوال بنے گا وہ جو ہے ہاٹ لیول کا ہوگا، ہائی آرڈر تھنکنگ لیول کا ہوگا، اس کی آؤٹ پٹ بھی پازیٹیو آئے گی۔ تو اس کے بعد پھر میں بات کروں گا ہم سوال کیوں نہیں پوچھتے، اور یہ جو ہم نے سوال بنائے ان کی کوالٹی ایشورنس کیا چیک اپ کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ سائیکلک پروسیس جو ہے اس میں جو 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے جو طالبات کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے، کوئی تصویر دی جاتی ہے، یعنی کوئی سین دکھایا جاتا ہے یا کوئی پرابلم دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پہ جتنے سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ سوال بنائیں۔ تو وہ بہت بڑا ایک کویسچن بینک بن جاتا ہے۔ کویسچن بینک جب بن جاتا ہے تو پھر ہم ٹیچر کی مدد سے وہ بچے جو ہیں ان سوالوں کو جو ہے ان کی کوالٹی کو امپروو کرتے ہیں، یعنی ان کو کیٹاگرائز کرتے ہیں۔ کیٹاگرائز موسٹلی کرتے ہیں 300 حوالوں سے: اوپن اینڈڈ کویسچن کے حوالے سے، کلوز اینڈڈ کویسچن کے حوالے سے، اور میٹا کوگنیٹک تھنکنگ کے حوالے سے۔ جب یہ سٹیج کور ہو جاتی ہے تو پھر تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرائورٹی فکسیشن یا اسٹریٹجائز۔ اس میں ٹیچر کی مدد سے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے سوال بنائے ہیں ان کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ جب یہ سٹیج کور ہو جاتی ہے تو چوتھی سٹیج کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو سٹیج یا ریفلیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی لرن کیا ہے ان سوالوں سے، وہ لرن جو آپ نے کیا ہے اس کا کیا لیول ہے، وہ پراپر لرن ہو گیا یا نہیں، اگر نہیں ہوا تو اس میں کیا خامیاں رہ گئی ہیں، اور اس کو ہم کور کرتے ہیں شیئر اینڈ ڈسکس سے۔ لوگوں کے ساتھ نالج شیئر کرتے ہیں جو سوال ہم نے بنائے ہوتے ہیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں، جس سے ہماری یہ سٹیج کور ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس جو یہ فنل میتھڈ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے فلٹر ہو کے جو چیز ایڈ پہ آتی ہے وہ ہمارے ہائی کوالٹی یا ہاٹ لیول کے کویسچنز ہوتے ہیں۔ تو پہلا اس کی سٹیج یہ ہے کہ کویسچن فارمولیشن کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کویسچن فارمولیشن کر لیتے ہیں تو کویسچن فارمولیشن کرنے کے بعد 3 چیزیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ان سوالوں کو ہم پراپر استعمال کر سکیں۔ ان میں وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں اور کیا ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 3 قسم کی تھنکنگ ہے، جس میں سب سے پہلے ہے کنورجنٹ تھنکنگ، اور وہ کنورجنٹ تھنکنگ کو ہم استعمال کرتے ہیں کلوز اینڈڈ کویسچن یا کنورجنٹ ٹیکنیک کے ذریعے، جس میں موسٹلی جو ہے ہم لیڈنگ کویسچن کا سہارا لیتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورجنٹ تھنکنگ، اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ جو ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچن سے یا ڈائیورجنٹ ٹیکنیک سے۔ تیسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے سب سے اہم ہے، وہ ہے میٹا کوگنیٹک تھنکنگ۔ اس کے بہت ساری لوگوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ پراپر وضاحت نہیں کر پاتے۔ تو اس کا اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، یعنی کون سا علم ہمارے پاس ہے، ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے، اور ہم نے اس کو وقت ضرورت کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیٹک تھنکنگ۔ تو یہ جو آپ کے پاس علم سٹور ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ میں، آپ کی میموری میں ہوتا ہے، سچویشن دیکھ کے آپ نے اس کو سچویشن کے مطابق اس کو حل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیٹک تھنکنگ۔ تو جب یہ کویسچن بینک آپ کے پاس آتا ہے تو ان 3 حوالوں سے آپ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کنورج کرنے کی، ڈائیورج کرنے کی، یا میٹا کوگنیٹک کی۔ اگر آپ ایسا کر پاتے ہیں تو یہ صحیح علم ہے، اگر آپ ایسا نہیں کر پاتے تو یہ صحیح علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کویسچن کو مکس کرنا پڑتا ہے، اور یہ میٹا کوگنیٹک تھنکنگ جو ہے اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے
کہ ہمارا وہ 6W گیم جو ہے یہ سوال پوچھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جن چیزوں میں W آتا ہے کیا وہ لفظ آپ اس کے ساتھ لگا دیں کسی چیز کے ساتھ تو سوال بن جاتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرٹیکل اور کریٹو تھنکنگ جس کو میں نے ناولٹی کریٹو کی بات کی تھی وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور یہی 21ویں صدی کی ضرورت ہے. تو یہی ہماری تعلیم کا مقصد ہے تاکہ ہم معاشرے میں کامیاب ہو سکیں. اور اس سے جب آپ ایسا کریں گے، مثلاً اگر کوئی پرابلم آپ نے سالو کرنا ہے تو پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اوپن اینڈڈ یا ڈائیورجنٹ ٹیکنیک کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی جتنے زیادہ ہم سوال پوچھیں گے اتنا ہمارا اسپیکٹرم ویژن براڈن ہوگا، اتنا ہمیں مسئلہ اچھا سمجھ آئے گا. اور جب ہمیں مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو پرابلم کے سلوشن کے لیے پھر ہم کلوز اینڈڈ یا کنورجنگ ٹیکنیک استعمال کریں گے. اس طریقے سے ہم اس کے حل تک پہنچ جائیں گے. اور جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں ناولٹی یا کریٹیوٹی لانی ہو تو پھر ہم میٹا کوگنیٹو تھنکنگ جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ یہاں تک میں کچھ سلائڈیں گزارتا ہوں تاکہ آپ کا جو ہے جو میں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائیں، کیونکہ یہ پارٹ 1 چل رہا ہے اس کا. یہاں سے یہ وہ QFT ٹیکنیک ہے، یہ وہ 4 اسٹیجز جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بھی وہ 4 اسٹیجز ہیں. یہ وہ 3 چیزیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ ہے. اور یہ اس کی میٹا میں نے بتایا یہ اوپن اینڈ کلوز اینڈ کویسچنز ہیں. یہ پرابلم کا میں نے بتایا ہے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو یعنی حل کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے. یہ گیم آف 6W ہے. کوئی بھی سچویشن آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے بارے میں جو 6 سوال کریں گے، واٹ، ویئر، وین، ہو، وائی اینڈ ہاؤ، وہ سوال بن جائیں گے. جب آپ ان کے جواب ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ مسئلے کا حل جو ہے وہ آ جائے گا. اب ایک چیز جو یہاں بہت اہم ہے کہ ان کی ایویلیوشن اسیسمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے. اس کے بہت سارے میتھڈ ہیں لیکن موسٹلی ہم جو استعمال کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 2 اسٹار اینڈ 1 وش اسٹریٹجی. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس میں سے 2 اسٹار کا مطلب ہے 2 اچھی چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں، اور آگے وش جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی خواہش کا اظہار کریں جس کو آپ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے ایویلیوشن اسیسمنٹ کی. یہ ٹریفک لائٹ کے حوالے سے جو مطلب ہوتا ہے لائٹ کا، اس کے حوالے سے ہم جو ہے سوالوں کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک جنریٹر ہے ہمارے پاس، جیسے جنریٹر جو ہے وہ میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، اس لیے ہمارے پاس جو نالج ہوتا ہے اس کو ہم الیکٹریکل یعنی سچویشن کے مطابق حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ جو آل یو نو کا مطلب ہے، یہ جو میں نے اسٹیجز کی بتائی تھی کہ یہ نیچے دیکھیں کتنا کچرا پڑا ہوا ہے، اس میں سے کون سی چیز آپ کے کام کی ہے کون سی نہیں ہے، یہ استاد کی مدد سے آپ کو بتایا جائے گا. اور جب آپ کو بتا دے گا تو پھر آپ کی ریفلیکشن برابر ہو جائے گی. ایک طریقہ اس کے بعد یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے جس کو ہم KW اور L کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نو، وانٹ ٹو نو اور لرنڈ، کہ آپ نے کیا کچھ سیکھ لیا ہے، کیا کچھ آپ مزید سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور کیا آپ نے سیکھ لیا جس میں مزید کی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ایویلیوشن کا ایک میتھڈ ہے. اس کے بعد یہ ایک اور میتھڈ ہے جس کو PMI یعنی پلس مائنس اور انٹرسٹنگ ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس میں پازیٹیو چیزیں کون سی ہیں، نیگیٹیو چیزیں کون سی ہیں، اور کون سی چیز جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے. یہ آگے ایک بڑے ایویلیوشن اسیسمنٹ کا میتھڈ ہے جس کی میں نے بھی بات کی ہے. تو اگر ہم اس کو شارٹ کٹ میں لے کے جائیں تو اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ کریو ایک میتھڈ ہے. اس سے ہم ان سب چیزوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور کریو جو ہے وہ ایبریویشن ہے کلیریفیکیشن، ریزننگ، ازمپشنز، ویو پوائنٹس اور ایفیکٹس. یعنی جو کچھ آپ نے پوچھا ہے یا جس کا جو کچھ آپ نے جواب دیا ہے وہ کلیریفائڈ ہے، ریزننگ تسلی بخش ہوئی ہے، ازمپشن جو بنائی تو اس کے مطابق ہے، لوگوں کا جو ویو پوائنٹ تھا آپ کا جو ویو پوائنٹ تھا میچ کیا گیا نہیں، اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کے کوالٹی ایشورنس امپروو ہو گئی ہے، ایویلیوشن اسیسمنٹ بھی صحیح ہے، وہ ہاٹ ہیں لاٹ نہیں ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ کویسچن آپ کے جو بنائے تھے وہ کسی کام کے نہیں ہے، کویسچننگ فارمولیٹنگ ٹیکنیک کا پراپر استعمال نہیں کر سکے. اس کے بعد عام طور پہ یہ بہت اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے تھے کہ ہم سوال کیوں نہیں پوچھتے. یہ ہمارے معاشرے کی بد نصیبی ہے، تعلیمی اداروں کی اساتذہ کی بد نصیبی ہے. تو سوال نہ پوچھنے کی موسٹلی میری نظر میں 3 وجوہات ہیں. ایک کو پہلے کو ہم کہتا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں نیگیٹیو سائیکولوجیکل ایکسپیرینس، کہ عام بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی سوال پوچھا تو اس کا سوال آپ کو آئے یا نہ آئے، وہ جو جواب دینے والا ہے اس کو اگر جواب نہ آیا تو وہ آپ کے ٹکا کے بےعزتی کرے گا، اور اگر آپ کا جواب اس کو آ بھی گیا پھر بھی وہ ناراض ہوگا.
اس نے لوگوں کے سامنے مجھ سے سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں کی؟ تو ایک نفسیاتی پہلو ہے جو ہمیں اندر سے ڈرائے رکھتا ہے، جو ہمیں سوال نہیں پوچھنے دیتا۔ دوسری مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل وجہ ہے، وہ ہے لیک آف کویشچننگ اسکلز، کہ ہمارے پاس سوال پوچھنے کی اسکل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ سوال بنایا کیسے جاتا ہے، پوچھا کیسے جاتا ہے، کیونکہ موسٹلی جو آپ سوال پوچھتے ہیں وہ ریلیونٹ ہوتا ہے اور اگلے بندے کو آپ کی انسلٹ کرنے کا یا بےعزتی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کویشچننگ اسکل ہیں تو سوال آپ کا معیاری ہوگا، اس کو جواب دینا پڑے گا، تو آپ کا اوپر جو فیئر تھا یا ڈسکمفرٹ تھا وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تیسری مین وجہ جو ہم کرتے ہیں وہ کالج وغیرہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں یا ہمارے اساتذہ کرام ہیں، وہ ڈسکرج کرتے ہیں، ڈسکرجنگ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا کوآپریٹیو کلچر کا اور ہمارا جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا۔ ان کی ورکنگ انوائرمنٹ جو ہیں وہ بچوں کو اس تک نہیں لے کے جاتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والے ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اب اس کا یہی مین وجہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر جا کے جو ایک ڈاٹا شو کر رہے ہیں ہم، 97% جو ہیں وہ لیبر ریلیٹڈ جاب میں جا کے وہاں فٹ ہوتے ہیں، اور باقی 3% جو ہیں وہ اپنے مطلب کی چیزیں حاصل کر پاتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم آئس برگ پرنسپل کے حوالے سے لیتے ہیں۔ اگر ہم نے سوال پوچھنے کی اجازت نہ دی، بچوں کا حوصلہ نہ بڑھا، ہمارا تعلیمی معیار کرنٹ سینچری سے میچ نہ کیا، تو ہم ہمیشہ میں فٹ رہیں گے۔ اور جس طریقے سے ٹائٹینک ڈوب گیا تھا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم نہیں، ہمارا معاشرہ بھی خاصا ڈوب جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اب اس کے یہ ٹائٹینک کی میں نے جو مثال دی ہے، گریٹ کویسچن جو کیا کرتے ہیں، یہ گریٹ کویسچن والے دیکھیں، ایک پودا ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور وہ ہرا بھرا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بڑے سوال پوچھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، ان کے جواب بھی بڑے آئیں گے، اور آپ کے علم کا پودا جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، دنیا میں پرملاتے رہیں گے آپ۔ اور یہ ایک لینز ہے، اس میں دوسرا لینز دکھایا گیا ہے، یعنی جیسے ہم چیک کرتے ہیں چیزیں جو ہیں، تو سوال پوچھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو طے تک جانا ہے علم میں، سوال پوچھیں گے تو اس میں طے تک جا سکیں گے۔ تو سوال پوچھنے کا حوصلہ ہمیں جو ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ یہ کچھ گزارشات میں نے کی تھی، یہ میری اپنی رائے ہے۔ اس پہ اگر کسی کو اعتراض ہو یا آپ کو کمنٹس کرنا چاہیں، آپ ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے اعتراضات اور کمنٹس کا انتظار رہے گا، اس امید کے ساتھ کہ اس کو آپ پہلے سے 1000 گنا زیادہ پذیر دیں گے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے کمنٹس آئیں گے، میں ان کو رسپانڈ کروں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔